حضرات محترم، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی بھی ایک سفر ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم سارے ہی مسافر ہیں اور ہم سفر کر رہے ہیں۔ اور زندگی کا یہ سفر کسی نے 40 سال کر لیا، کسی نے 50 سال کر لیا، کسی نے 20-30 سال، کسی نے اس سے کم اور کسی نے اس سے زیادہ۔ اتنا سفر ہم نے کر لیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کے اس سفر کی منزل کیا ہے اور کیا راستہ ہم نے صحیح منتخب کر لیا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس کے لیے منزل کون سی ہے، ہم نے پہنچنا کہاں ہے۔ اگر منزل کا ہی تعین نہ ہو اور اگر مسافر کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے تو وہ پہنچے گا کیسے؟ منزل کون سی ہے ہماری؟ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، اور فوت ہو جانا یہ بھی کوئی منزل نہیں کہ زندگی گزار کے فوت ہو گئے، بس کام مکمل ہو گیا، منزل پہ ہم پہنچ گئے۔ نہیں، منزل ہماری کوئی اور ہے۔ یہ سفر ہے قرآن حکیم کی روشنی میں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں۔ ہماری منزل جنت ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں ٹھہرایا تھا۔ جنت میں درخت کا پھل کھا لیا، دنیا پہ بیچ دیے گئے اور فرمایا گیا کہ اب محنت کرو، کوشش کرو، ہدایت آئے گی، اس پہ عمل کرو، دوبارہ اس منزل تک پہنچو۔ منزل ہماری جنت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جسے جنت کا داخلہ مل گیا، اسے اپنی منزل مل گئی، اسے کامیابی مل گئی، اسے اپنی منزل مل گئی اور وہ کامیاب ٹھہرا۔ اور اگر کوئی انسان اپنی اس منزل مقصود تک نہ جا سکا، اس منزل تک نہ پہنچ سکا، تو پھر اس کے لیے ایک دوسری جگہ سزا کے طور پہ اللہ رب العزت نے تیار کی ہے، جہاں ہر طرح کی سزائیں ہیں، جہاں پریشانیاں ہیں، جہاں ہولناکیاں ہیں، جہاں کے حالات کا تصور انسان کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جو جگہ آگ سے بھری ہوئی ہے، جہاں کھانے پینے کے لیے بھی وہ چیزیں جو اذیت اور سزا میں اور اضافہ کر دیں، اور جہاں پیاس کے لیے جہنمیوں کی پیپ اور لہو بھی پینا پڑے گا، وہ گھر جسے جہنم کہتے ہیں، جو اپنی منزل جنت کو حاصل نہ کر سکا، وہ پھر جہنم میں بیچ دیا جائے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، قیامت کے دن دو ہی جگہیں، جس نے محنت کر لی، منزل تک پہنچ گیا، وہ جنت میں، اور جو ناکام ہو گیا وہ جہنم میں۔ تیسری کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، صحیح راستے پہ چلنے والے، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو اپنانے والے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار کرنے والے، منزل مراد پہ پہنچنے والے وہ جنت کے اندر، اور ناکام ہونے والے، سرکشی کرنے والے، معصیت کے اندر زندگی بسر کرنے والے، وہ جہنم کے اندر۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ دنیا کے اندر اچیومنٹ اور معمولی کامیابیوں کا حصول اپنی جگہ درست ہوگا، لیکن یہ منزل نہیں ہے، یہ منزل مراد نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کا روزگار اچھا ہو جائے تو وہ مت سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی انسان ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہے، بن جائے، یہ مت خیال کرے کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے اپنی منزل مل گئی۔ اسی طرح دنیا کے دیگر معاملات
انسان کی کوئی خواہش پوری ہو جائے، کوئی آرزو پوری ہو جائے، یہ نہ سمجھے مجھے منزل مل گئی، منزل تو اس سے آگے ہے، اور منزل صرف اور صرف جنت ہے۔ اگر جنت نہ ملی تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور جہنم کو ایک نظر دیکھ کے دنیا کی ساری کامیابیاں، عیش و عشرت، اور جسے یہ کامیابی اور منزل سمجھتا تھا، یہ سارا کچھ بھول جائے گا، یاد ہی نہیں رہے گا۔ منزل صرف جنت ہے، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے، کیونکہ ہم سفر کر رہے ہیں، ہم مسافر ہیں، اور اگر مسافر کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے تو وہ پہنچے گا کیسے؟ اس لیے ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے کہ ہماری منزل جنت ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ حضرات، جب منزل کا تعین ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ راستہ کون سا ہے؟ دنیا میں ہم نے کسی جگہ جانا ہو جہاں کا ہمیں پتہ نہ ہو، ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں فلاں جگہ جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کریں؟ گوگل میپ سے نقشہ دیکھتے ہیں، کلومیٹرز کا تعین کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کتنی سڑکیں ہیں، کون سا راستہ ہے جو محفوظ ہو اور مختصر ہو اور درست ہو، اور ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ اگر راستے کا انتخاب غلط ہو جائے تو پھر بھی انسان منزل پہ نہیں پہنچتا، چاہے اس کی نیت ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ جب جنت ہماری منزل ہے، پھر اس کے لیے راستہ کون سا ہے؟ کس راستے اور کس سڑک پہ چلیں گے تو جنت میں پہنچیں گے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ بھی سمجھا دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا میں تمہیں بھیج دیا ہے، اب تمہارے پاس میری طرف سے اللہ فرماتے ہیں آسمانی ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، تعلیمات آئیں گی، احکامات آئیں گے، فرامین آئیں گے، میری طرف سے تعلیمات اتریں گی، اور جو انسان ان تعلیمات پہ عمل کر لے گا وہ دوبارہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایات اترتی ہیں اور جو تعلیمات نازل ہوتی ہیں وہ نبی اور رسول پہ ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے سب سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اس لیے ہمارے لیے ان خدائی تعلیمات کو حاصل کرنا اور الہی ہدایت کو پا لینا، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احکامات و فرامین کو سمجھنا، ان کو جاننا، ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا راستہ ہے، آپ کی فرما برداری کا راستہ ہے، آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں فرما دیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، دنیا کے اندر بسنے والوں، میرے آخری نبی اور رسول کی آمد کے بعد، سید ولد آدم کی تشریف آوری کے بعد، تمہاری منزل جو جنت ہے اس تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی سڑک ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اس رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا ایک ہی راستہ ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لینا کہ اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے منزل تک پہنچنے کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے جنت میں داخلے کا۔ حضرات محترم، دنیا میں تو یہ اصول ہم سارے سمجھتے ہیں، اگر ہم میں سے کسی نے لاہور جانا ہو، لاہور فیصل آباد سے مشرق کی طرف ہے، اگر وہ انسان مشرق کی طرف سفر کرے گا لاہور پہنچ جائے گا، اور اگر اس کی نیت بڑی اچھی ہو،
بہت اس کا نیک ارادہ ہو اور لاہور جانے کے لیے جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم پہلے گھر سے چلے لیکن راستہ غلط اختیار کر لے، وہ مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سفر شروع کر لے، وہ دائیں بائیں شمال اور جنوب کی طرف سفر شروع کر لے، نیت اس کی جتنی بھی خالص ہو وہ اپنی منزل لاہور نہیں پہنچے گا۔ حضرات اسی طرح جنت منزل ہے، منزل کا پتہ ہو لیکن انسان کی نیت بھی بہت اچھی ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے، راستہ غلط اختیار کر لے، جانا مشرق کو ہے مغرب والی سڑک پہ چل پڑے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنا لینا، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لینا، آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے رہبر و رہنما سمجھ لینا، آپ کے فرامین کو سینے سے لگا لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنے لیے زندگی کا سرمایہ سمجھ لینا، ہر معاملے میں رحمت کائنات علیہ السلام کی سیرت، اسوہ اور تعلیمات کو اپنا لینا۔ حضرات یہ سڑک ہے جنت کی، یہ راستہ ہے منزل کا۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا، نیت جتنی بھی بندہ اچھی کر لے وہ منزل تک نہیں پہنچے گا، جنت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرات ہم سفر کر رہے ہیں، انسان دنیا میں کسی جگہ جا رہا ہو، منزل کا تعین، راستے کا صحیح انتخاب، اور اگر راستے میں کسی جگہ بندے کو شک پڑ جائے کہ شاید راستہ صحیح نہ ہو تو ادھر ادھر سے پوچھ بھی لیتا ہے کہ میں صحیح سڑک پہ جا رہا ہوں، اور اگر غلطی ہو جائے تو یو ٹرن لے کے واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہ زندگی کا بھی ہمارا سفر ہے، منزل ہماری جنت ہے، سفر ہم کر رہے ہیں اور صحیح راستہ رحمت کائنات کی فرما برداری ہے۔ ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ صحیح سڑک پہ ہی جا رہے ہیں، راستہ درست ہے ہمارا، اور اگر کہیں شک شبہ ہو گیا تو دائیں بائیں جاننے والوں سے پوچھ لیں کہ میرا راستہ ٹھیک ہے، اور حضرات اگر بھول گئے تو یو ٹرن لے کے واپس آ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ منزل ہی کھو دیں اور منزل پر ہی نہ پہنچیں۔ حضرات جس طرح لاہور جانے کے لیے یہاں سے صرف مشرق کی طرف چلیں گے تو لاہور پہنچیں گے، مغرب کی طرف شمال جنوب کی طرف چلیں لاہور نہیں جائیں گے۔ اسی طرح یقین کر لیں کہ رحمت کائنات کی فرما برداری کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں جائیں گے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ہمیں سمجھائی۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دن آپ تشریف فرما، آپ نے زمین پہ ایک سیدھی ایسے لائن لگا دی، لکیر لگا دی، اور پھر اس کے دائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا دی، اور پھر بائیں طرف چھوٹے چھوٹے خط لکیریں لگا دیں۔ پوچھا صحابہ بتلاؤ کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ ہی فرما دیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک ہی راستہ، سیدھی سڑک، بالکل ایک ہی راستہ۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے جو اللہ نے بتلایا ہے، یعنی یہ وہ سڑک ہے جو منزل جنت تک جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لوگوں میرا ایک ہی راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، وحی کی پیروی کا راستہ ہے، قرآن و سنت کو ماننے کا راستہ ہے، الہی ہدایات پہ عمل کرنے کا راستہ ہے، میرا ایک ہی راستہ ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو دائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں یہ بھی راستے ہیں، یہ بھی سڑکیں ہیں، لیکن یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ بائیں بھی یہ وہ راستے ہیں جو جنت سے ہٹا کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ بہت سے راستے ہیں۔
اور جنت کی طرف لے جانے والا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعوا، لوگوں صرف اس ایک راستے کی پیروی کرو۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سمجھنا کہ کوئی نہیں جیسے مرضی کر لیں کوئی بات نہیں۔ کبھی کسی نے کہا لاہور جانا ہے، جس سڑک پہ مرضی چلے جاؤ لاہور چلے جاؤ گے۔ اگر کوئی ایسے کہے تو ہم اسے پاگل کہیں گے کہ مغرب کی طرف جانے والا لاہور کیسے جائے گا۔ حضرات اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے سمجھا دیا جنت کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس ایک راستے کی پیروی کرو۔ جتنا یہ یقین ہونا لازمی ہے جنت کا ایک ہی راستہ ہے، اتنا یہ یقین ہونا بھی ضروری ہے کہ اور کوئی راستہ جنت کو جاتا ہی نہیں ہے۔ رحمت کائنات کی فرما برداری اور تابعداری، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت ایک ہی راستہ ہے۔ اس کے سوا سارے گمراہی کے راستے ہیں، چاہے نام کوئی بھی رکھ لیا جائے، چاہے لیبل کوئی بھی لگا لیا جائے، چاہے ٹائٹل کوئی بھی ہو جائے، راستے گمراہی کے ہیں۔ راستے کا تعین سمجھ کے کرنا، ایک قدم اگر الٹا رکھ لیں کئی کلومیٹر بندہ غلط سفر کر جاتا ہے۔ راستے کا تعین ضروری ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، فرشتے نے آپ کے قریب کھڑے ہو کے سمجھا دیا، من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جنت تک جانے والی ایک ہی سڑک ہے۔ اور فرشتے نے کہا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق وہ سڑک یہ ہے کہ محمد علیہ السلام جو کریں وہ کرتے جاؤ، جو فرما دیں وہ مانتے جاؤ، جس سے روک دیں اس سے رکتے جاؤ، بس ایک ہی سڑک ہے۔ وَمَنْ عَصَىٰ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ۔ فرشتے نے کہا دوسرا پہلو، جس نے اس سڑک کو چھوڑ دیا، جس نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر دی، جس نے آپ کی حدیث کا انکار کر دیا، جس نے آپ کی سنت سے اعراض کر لیا، جس نے آپ کی سیرت سے چہرہ دوسری طرف کر لیا، جس نے آپ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، جس نے آپ کی سڑک سے رخ موڑ لیا، فرشتے نے کہا پکی بات ہے وہ منزل تک نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا نافرمان ہوگا، جو رسول کا نافرمان ہے، چاہے الٹا لٹک کے چلا کر لے، چاہے کھانا پینا چھوڑ دے، چاہے دھوپ میں ہی بیٹھا رہے، چاہے زندہ قبر میں دفن ہو کے 2 مہینے گزار کے آ جائے، حضرات چاہے ہوا میں اڑنا شروع کر دے، چاہے آگ اور دریا پہ چلنا شروع کر دے، چاہے تمہارے سامنے آگ کے انگارے کھا لے، آگ اسے کچھ نہ کہے، اگر رحمت کائنات کا فرما بردار نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا۔ سڑک ہی غلط اختیار کر لی، راستہ ہی غلط اختیار کر لیا۔ اس لیے منزل کا تعین اور راستے کا صحیح انتخاب، اور حضرات راستے میں کئی دفعہ مشکلات بھی ہوتی ہیں، بندہ سمجھتا پتہ نہیں اس سڑک سے کبھی کوئی گزر کے بھی گیا ہے کہ نہیں، کوئی منزل پہ پہنچا بھی ہے مجھے کوئی بتائے تو صحیح۔ اور اگر دھند ہو، انسان کہتا ہے میرے آگے کوئی گاڑی ہونا تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا جاؤں، کوئی آگے ہو تھوڑی رہنمائی تو ہو جائے۔ مولا کریم یہ جو جنت کی سڑک ہے، اللہ اس میں اگر ہمیں یہ رہنمائی چاہیے ہو کہ کوئی پہلے اس راستے سے چل کے جنت تک پہنچ چکے ہیں، اللہ اگر وہ چل رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں، جیسے گاڑی آگے ہو بندہ پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ بندوبست بھی ہم نے کر دیا ہے، اس راستے سے لوگ گزرے، اس سڑک پہ لوگ چلے اور وہ جنت تک پہنچ چکے، گارنٹی ہے کہ وہ جنت تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کا نام صحابہ کرام ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم بھی جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، فرما برداری رسول کی، اگر تمہیں نمونہ چاہیے ہو کہ ماننا کیسے ہے، تمہارے لیے نمونہ صحابہ کی جماعت ہے، جیسے انہوں نے مانا ہے ویسے مانو۔ اگر تمہیں رہنمائی چاہیے کہ کوئی چلنے والا آگے چل رہا ہو میں اس کے پیچھے چلتا جاؤں، کو گاڑیاں آگے جا رہی ہوں میں بھی پیچھے پیچھے چلتا جاؤں، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی گاڑیاں صراط مستقیم پہ چلتے جنت میں پہنچ چکی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ تم بھی کامیابی چاہتے ہو، صحابہ کے راستے پہ چلتے آؤ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے انہوں نے رسول کی فرما برداری کی ہے ویسے کر کے دکھاؤ۔ اور صحابہ کا منہج کیا تھا؟ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ فی العسر والیسر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے، منزل کو بھی پہچان لیا، راستے کا انتخاب بھی کر لیا، اور اس کے صحیح ہونے کا یقین بھی کر لیا، شک میں نہیں رہے، یقین بھی کر لیا، اور اللہ کے رسول سے وعدہ بھی کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی ہر بات کو سنیں گے، آپ کے ہر فرمان کو سنیں گے، آپ کے ہر حکم کو سنیں گے، سینے سے لگائیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ کب؟ فی العسر والیسر، اللہ کے رسول حالات اچھے ہوں پھر بھی عمل کریں گے، حالات ٹائٹ ہوں تنگ ہوں اللہ کے رسول پھر بھی عمل کریں گے۔ فی المنشط والمکرہ، اگر اس بات کو ماننے کا دل چاہ رہا ہو، ہمارے مفاد کے مطابق ہو پھر بھی مانیں گے، اور دل نہ چاہتا ہو ہمارے مفاد پہ چوٹ پڑتی ہو پھر بھی مانیں گے، پھر بھی عمل کریں گے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ ہیں چلنے والے، یہ ہیں اس راستے پہ چلنے والے، ان کے طریقے کو اختیار کرو، علی وجہ البصیرت اس راستے پہ چلو۔ 60-70 سال کی زندگی دی ہے، یہ کہہ کے آ جانا کہ جی فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، کوئی نہیں، اگر مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ کس پہ اعتبار کریں، کس کے پیچھے چلیں؟ ہر کوئی کہتا ہے میں درست، یہ باتیں یہاں تو ٹھیک ہیں لیکن وہاں نہیں چلیں گی۔ کبھی کسی نے یہ کیا ہو کہ منڈی میں سبزی لینے کے لیے گیا ہو اور آ کے کہے میں کیا کرتا، ایک ہی سبزی کئی دکانوں پہ ریڑھیوں پہ ریٹ بھی مختلف، ہر کوئی کہتا ہے میری سبزی درست ہے، حالانکہ وہ طرح طرح کی فرق ہے ان میں کون سی لے کے آتا، میں تو ایسے ہی آ گیا۔ کوئی ایسے نہیں کرتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے کہ میں کیا کروں، اللہ نے سارا بندوبست کر دیا ہے، بس آنکھیں کھول، سمجھ، توجہ کر، علی وجہ البصیرت اس راستے کو اختیار کر۔ نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری کا راستہ یہی جنت کا راستہ ہے، اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرما دیا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ایک ہی سڑک ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کو اختیار کرو، اور اگر اس صراط مستقیم کو چھوڑو گے، اگر سرور کائنات کی فرما برداری کو چھوڑو گے، کوئی بھی راستہ اختیار کر لو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، منزل سے دور ہو جاؤ گے، منزل مراد نہیں ملے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، فرمایا لوگوں سنو، پشین گوئی کر دی، فرمایا میری امت کا ایک گروہ، پوری امت نہیں، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک اس سڑک پہ چلتا رہے گا اور منزل مقصود تک پہنچتا رہے گا، قیامت تک ایک جماعت، سارے نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ سارے ہی اس راستے پہ چلیں گے، میری امت کا ایک گروہ اس راستے پہ چلے گا، ما انا علیہ و اصحابی، اور وہ راستہ وہی ہے جس پہ میں چلا، میرے صحابہ چلے۔
اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات، دنیا میں ہم کوئی بھی سفر کرتے ہیں تو پہلے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ منزل کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، اور پھر اس کے لیے ہم صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں کہ کس راستے سے چل کے جانا ہے۔ اگر منزل کا پتہ نہ ہو تو پھر بندہ کیسے منزل تک پہنچے گا، اور اگر راستہ غلط سلیکٹ کر لے تو پھر بھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ بھی سفر ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے راستہ کون سا ہے۔ یہ دنیا کے اندر گھر بنا لینا، گاڑی لے لینا، شادی کر لینا، بچوں کی شادیاں کر دینا، انہیں باہر بیچ دینا، ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، اور کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لینا، یہ منزل نہیں ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اعتبار سے یہ کامیابیاں ہیں کسی حد تک، لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ منزل ہے جنت، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھا دیا منزل جنت ہے۔ جو جنت تک پہنچ گیا وہ کامیاب، اور جو جنت تک نہیں پہنچا دنیا میں ساری کامیابیاں بھی مل گئیں، پرلے درجے کا ناکام ہے۔ لیکن جب انسان اس بات کو نہیں سمجھتا، بچے نے FSC میں بڑی تیاری کی، نمبر لینے کی کوشش کی، داخلے کا وقت آیا مطلوبہ ادارے میں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، میرٹ ذرا اپ تھا، 2-4 نمبروں کی وجہ سے رہ گیا، جا کے خودکشی کر لی۔ کیوں خودکشی کی؟ اس کے سامنے منزل یہی تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اسے سمجھایا یہی گیا تھا کہ بیٹا ڈاکٹر بنو گے تو کامیاب، نہیں بنے تو ناکام ہو گئے۔ اب بتلائیے، جس بچے کی تربیت یہ ہوئی کہ صرف ڈاکٹر بنو تو کامیاب، اس نے خودکشی کر لی، وہ کامیاب ہو گیا یا اس کے والدین کامیاب ہو گئے؟ ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن منزل کو سمجھنا، یہ منزل نہیں ہے، منزل جنت ہے۔ کوشش کریں، لیکن ڈاکٹر نہ بھی بنے تو کوئی بات نہیں، انجینئر نہ بھی بن سکے تو کوئی بات نہیں، اگر دنیا کا فلاں گھر گاڑی نہ بھی خرید سکے کوئی مسئلہ نہیں، اگر جنت میں چلے گئے تو کامیاب۔ لیکن راستہ کون سا ہے؟ راستے کا تعین ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا لاہور یہاں سے مشرق کی طرف ہے، اگر مشرق کی طرف جائیں گے لاہور پہنچیں گے، نیت بہت اچھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے جائیں، مغرب کو چلیں، لاہور تو نہیں پہنچیں گے۔ اسی طرح راستہ ہے نبی کائنات علیہ السلام کی فرما برداری، آپ کی اطاعت، آپ کی غلامی، آپ کی احادیث کے مطابق عمل، آپ کی سیرت کو اپنانا، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے چلنا، یہ راستہ ہے۔ اور محترم یہ ایک ہی راستہ ہے، 2 3 4 5 سڑکیں نہیں ہیں کہ جدھر سے مرضی آ جاؤ، ایک ہی راستہ ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور یہ رب کائنات نے فرما دیا صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی سڑک ہے جو جنت تک جاتی ہے ہمارے لیے، اور وہ سرور کائنات کی فرما برداری اور غلامی ہے، اور کوئی سڑک نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا میرا ایک ہی راستہ ہے، اور فرشتے نے کہہ دیا اللہ کے حکم سے جو اس راستے پہ چلے گا وہی جنت تک جائے گا، اور جس نے رسول کا راستہ چھوڑ دیا اور کوئی بھی راستہ اختیار کر لے منزل تک نہیں پہنچے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرات، پہلے نبی اور رسول اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہیں۔ لیکن اب ہمارے لیے جو منزل ہے وہ سرور کائنات کی فرما برداری ہے۔ نبی کائنات کی بات ٹھکرا کے اگر کسی اور نبی اور رسول کی بات مانے جنت تک پھر بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا۔ جب کوئی تورات پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا تورات پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، ماننے کے لیے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سمجھو یہ تو تورات ہے، اگر تورات لینے والا نبی اللہ کا کلیم
آج آسمانوں سے اتر آئے، تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم منزل تک نہیں پہنچو گے۔ ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں میرے پیچھے چلیں گے، لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرات اپنی شریعت کا اعلان کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے کی دعوت نہیں دیں گے، اسی صراط مستقیم کی دعوت دیں گے، خود بھی رحمت کائنات کے طریقے پہ چلیں گے اور لوگوں کو بھی اسی راستے پہ چلائیں گے۔ اس لیے احترام سب کا کریں، لیکن کسی ازم کی وجہ سے، کسی تنظیم کی وجہ سے اور کسی بزرگ کے قول اور قیاس کی وجہ سے سرور کائنات کی بات کو نہ چھوڑیں۔ اگر رحمت کائنات کے فرمان کو چھوڑ دیا، جنت کی سڑک کو چھوڑ دیا، راستہ ہی غلط اختیار کر لیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، راستہ صرف ایک نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری۔ اور آپ کی جو احادیث ہے نا، وہ یہ سمجھ لیں راستے کے ایرو ہیں، راستے پہ جا رہا ہوتا ہے نا، ایرو ہوتا ہے، اس طرف نشان ہوتا ہے تیر کا۔ ایسے ہی زندگی میں جب بھٹکنے لگیں، رحمت کائنات کا فرمان ہوتا ہے بھٹک گئے ہو تھوڑے اس طرف ہو جاؤ، اور زیادہ بھٹک جائیں یو ٹرن ہوتا ہے، یو ٹرن لے کے واپس آ جاؤ، راستہ ایک ہی ہے جنت کا، اسی پہ چلنا ہے۔ اور صحابہ کرام اس راستے کے رہرو اور چلنے والے جو اس راستے پہ چل کے جنت میں پہنچ چکے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیے ہیں، جیسے وہ اس سڑک پہ چلے ہیں ویسے چلو، ویسے چلو۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا، منزل صرف جنت ہے اور راستہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ اور اگر چلنے والے نمونہ چاہیے تو وہ صحابہ کرام ہیں، ان کی طرح چلیں گے تو کامیابی ہوگی۔ اور آپ کے فرامین، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، وہ ماننے کے لیے راستے کے خطرات ہیں، دھند ہے اور فتنے موجود ہیں۔ کوئی حدیث پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی ناقابل اعتبار بنا رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں اعتراض کر رہا ہے، اور کوئی پہلے چلنے والے جنہیں جنت کی سندیں مل چکی ہیں، کوئی صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے۔ یہ سارے فتنے ہیں اور ہمیں اس راستے سے ہٹانے والے ہیں۔ اس لیے آنکھیں کھول کے چلیں، علی وجہ البصیرت راستے کا تعین کر کے، رحمت کائنات کی فرما برداری، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں ایسا رہے گا جو اسی راستے پہ چلے گا۔ اللہ ہمیں انہی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔